افسانہ کنڈکٹر 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے اور اس کی مصنفہ الطاف فاطمہ ہے۔ الطاف فاطمہ لکھنؤ میں پیدا ہوئیں، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان سمیت لاہور میں مستقل رہائش اختیار کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے MA B.Ed کرنے کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہو گئیں۔ اسلامیہ کالج برائے خواتین اور اپوا گرلز کالج میں اردو ادب پڑھاتی رہیں۔ وہ ملازمت سے ریٹائر ہو چکی ہیں اور آج کل لاہور میں ہی مقیم ہیں۔ لاہور میں رہائش اور زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے باوجود وہ ہر طرح کی ادبی مجالس، اداروں اور تحریکوں سے لا تعلق رہیں۔ ان کے افسانے حقیقت کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے مشرقی عورت کی نفسیات کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے عام معاشرتی مسائل پر قلم اٹھایا ہے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنا مافی الضمیر بیان کرتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں نشان محفل، دستک نہ دو، چلتا مسافر، وہ جسے چاہا گیا، جب دیواریں گریا کرتی ہیں اور تارے عنکبوت شامل ہیں۔ شامل نصاب افسانہ کنڈکٹر وطن کی محبت کی ایک لازوال داستان ہے۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ یہ افسانہ دھرتی سے محبت کے تناظر میں لکھا گیا ہے اور الطاف فاطمہ نے اسے اپنے مخصوص انداز میں تحریر کیا ہے۔ یہ افسانہ دھرتی سے محبت کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ تحریک پاکستان اور اس سے جڑے واقعات کو اجزاء کی صورت میں دھیرے دھیرے آگے بڑھایا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دھرتی سے محبت کی وہ لازوال داستان ہے جو ہمیشہ لالو کو اور ان تمام شہیدوں کو زندہ رکھے گی جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان دے دی اور اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ اب افسانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنفہ بیان کرتی ہیں کہ اب تو سننے میں آیا ہے کہ اس نے کراچی میں اچھا بزنس اور بنگلہ بنا لیا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ ایک اسکول ٹیچر سے شادی کر لی ہے۔ حیرت ہوئی کہ کوئی ایسی بھی حوصلے والی ہو سکتی ہے کہ جس نے ایک انڈر میٹرک کی شریک حیات بننا قبول کیا۔ لالو اپنے گھرانے میں دوسرا بیٹا تھا۔ جب وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس کی تعلیمی رفتار سست تھی اور اس کے خد و خال پر حماقت کی چھاپ نمایاں تھی۔ زبان میں تتلاہٹ تھی۔ وہ کاف کو ٹاف اور گاف کو ڈاف کہتا تھا۔ ماسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اسے ایک لفظ نہیں آتا، صرف رٹا لگایا ہوا ہے۔ لالو کا خاندان ہمارے چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا۔ وہ اور اس کا بھائی ہمارے کمرے میں ساتھ بیٹھ کر ماسٹر صاحب سے پڑھتے تھے۔ اس کے کولہے پر ہمیشہ ایک نہ ایک بچہ لدا رہتا تھا۔ ماسٹر صاحب اسے مارتے اور سلواتیں سناتے، لیکن اس نے کبھی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ البتہ ماں کی باتوں پر وہ طنزیہ مسکراتا، چہرے پر ایک پراسرار سی تمتماہٹ ہوتی۔ ہم لوگ اپنی برتری جتانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے، مگر وہ گھور کر دیکھتا اور کچھ نہ کہتا۔ کبھی کبھی میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ دیکھو لالو، تم بھی محنت سے پڑھ لیا کرو، ماسٹر صاحب تمہارے بھلے کو کہتے ہیں۔ وہ بات کاٹ کر کہتا، محنت سے آپ لوگ پڑھو، ہم تو بڈھے طوطے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میں اپنی عمر کے لحاظ سے بہت پیچھے ہوں۔ پھر وہ الٹا ہمارا مذاق اڑاتا اور کہتا، کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب۔ میں اس کی بات پر خاک جھٹلاتی، اس لیے کہ وہ واقعی خراب تو ہم ہو رہے تھے۔ امتحان میں ہم مصروف ہو جاتے اور وقت اور زمانے سے ہمارے رابطے ٹوٹ جاتے۔ البتہ لالو کی بات اور تھی۔ گود کا بچہ سو رہا ہوتا تو اس کے نزدیک زندگی کا کوئی اور مقصد نہ رہتا۔ انگلیاں چٹکھاتا اور دانت بھینچ کر گنگناتا رہتا۔ ہم نے اس میں ایک فرق واضح محسوس کیا۔ وہ گردن اٹھا کر چلتا اور وقار سے اپنی بات منواتا۔ اب میں سوچتی ہوں اس نے اپنی منزل اور سراغ پا لیا تھا۔ جبھی تو اکثر وہ کسی گہری سوچ میں انگلیاں چٹکھایا کرتا یا کسی درخت کے سائے میں چارپائی پر لیٹا نیم و آنکھوں سے آسمان کو تکتا رہتا۔ ہم سمجھتے تھے وہ بیکاری سے اکتا رہا ہے۔ کسے خبر تھی کہ وہ انتظار کر رہا ہے۔ چند ہفتوں بعد وہ غائب ہو جاتا اور پھر گھنٹوں واپس نہ آتا۔ اس کی والدہ اسے کوستی
اور اس کی پراسراریت کا کھوج لگانے کی فکر میں رہتیں۔ ان دنوں پاکستان زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے فضا میں گونجنے لگے، جنہیں سن کر والدہ آبدیدہ ہو جاتی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی۔ یہ صدائیں ہمارے لیے نئی تھیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں جلوسوں کا رواج نہیں تھا، لیکن ان نعروں اور جلوسوں میں عجیب طرح کی کشش تھی۔ ہم امتحان کی ہیبت کے باوجود کتابیں چھوڑ کر کھڑکی کی طرف لپکتے۔ جب ہی ہم چاند تارے والے پرچم سے آشنا ہوئے اور پاکستان کا نام سنا، نعرے سن کر ہم نے کہا، ارے پاکستان ہے کہاں جو زندہ باد ہو؟ لالو کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہے کیوں نہیں، پاکستان یہاں ہے، میرے اندر۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی اور جلوس میں شریک ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب پر برتری حاصل ہو چکی تھی۔ وہ بہت کچھ جانتا اور سمجھتا تھا، ہم تو اس کے بقول خراب ہو رہے تھے۔ ہر گزرتا دن اور رات امتحان کے قریب ہونے کی خبر دیتے تھے، مگر لالو کے دل کی دھڑکن اسے ایک بڑے امتحان کی خبر دیتی تھی۔ ہمارے چہروں پر وحشت، جبکہ اس کے چہرے پر طمانینت کا نور ہوتا تھا۔ اب وہ اکثر اسکول نہ جاتا، رستے ہی میں غائب ہو جاتا۔ اس کا بھائی کہتا، اماں سے نہ کہنا ورنہ اسے ماریں گی۔ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب لالو اور اس کا بھائی صبح نکلے اور دوسری صبح تک نہ پہنچے۔ تمام رات اماں رو رو کر کہتی رہیں، ارے میرے دونوں مٹ گئے، اب تو لاشیں ہی آئیں گی۔ تمام رات ہماری والدہ انہیں تسلیاں دیتی رہیں۔ اگلے دن ماسٹر صاحب کو ان کی گمشدگی کی خبر ملی تو الٹے قدموں لوٹ گئے اور کہیں سے ان دونوں کو گردن سے پکڑ کر لے آئے اور کہا، لیجئے، یہ آپ کے صاحبزادگان لیڈری فرما رہے تھے اور پاکستان بنا رہے تھے۔ ماں کو غصہ آ گیا اور ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ انہیں اتنا ماریے کہ ان کی ساری لیڈری نکل جائے۔ لالو نے باغیانہ انداز میں کہا، لیڈری نکل جائے، جان نکل جائے، پاکستان نہیں نکل سکتا۔ ماسٹر صاحب نے دونوں کو لٹا کر خوب مارا۔ ماسٹر صاحب کے جانے کے بعد میں نے لالو کو قائل کرنا چاہا تو اس نے کہا، پاگل ہو تم بھی انہی کی طرح، اب امتحان کا وقت نہیں، ماریں گے مر جائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ غرض وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب وہ دیوانہ وار مسلم لیگ کے دفتر جاتا، شہر کی دیواروں پر پوسٹر چپکاتا۔ اس کی والدہ نے اس کے والد کو جب اسے تنبیہ کرنے کو کہا تو وہ ہنس کر بولے، ہم کس کس کو روکیں گے، یہ تو وقت کی آواز ہے، زبان خلق ہے۔ ارے تم تو گھر میں بیٹھی ہو، ہم سے پوچھو ملازمت کی وجہ سے اپنے آپ کو کس کس طرح سے روکتے ہیں۔ لالو اب بھی تتلاتا تھا، لیکن پاکستان اور قائد اعظم دو لفظ ایسے تھے جن کا صحیح تلفظ بڑی مشقت سے ادا کرتا تھا۔ پھر ایک صبح ہم نے پاکستان بننے کی خبر سنی۔ ہر شخص لالو کو مبارکباد دے رہا تھا اور وہ سچے فاتح کی طرح سر اٹھانے کے بجائے سر جھکائے کھڑا تھا۔ 1947 میں ہم پاکستان آ گئے تو لالو کی کوئی خبر ہی نہ ملی۔ پھر ایک شادی میں کراچی جانا ہوا تو وہاں اچانک لالو سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا، آج کل کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں بس کا کنڈکٹر ہوں۔ یہ پاکستان ایک بہت بڑی بس ہی تو ہے اور ہم سب جو کچھ بھی کریں اس کے کنڈکٹر ہی تو ہیں، بس یہی خیال رکھنا کہ گاڑی چلتی رہے۔ دیر تک ہم کہے لگا کر ماضی کی باتیں کرتے رہے۔ اب کراچی جانا ہی نہیں ہوتا، بس خبریں ملتی ہیں۔ لالو کی ایک خبر ملی کہ پہلے نائٹ سکول پھر کالج جوائن کر لیا ہے، ایک ٹیچر سے شادی کر لی ہے اور گھر بھی بنا لیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھر تو اس کا کب کا بن گیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو وہ ایک بلندی پر کھڑا تھا اور ایک گنگناتی آبشار نیچے کو آئی تھی۔ موجیں مارتا سمندر اس کے تاریخ ساز قدموں میں تھا۔ اب تو ہم سب ایک بڑی سی بس میں سفر کر رہے ہیں جس کے ہر دروازے پر اس کا ہم شکل کنڈکٹر کمر بستہ کھڑا ہے۔ یہاں پر اس افسانے کا اختتام ہوتا ہے۔ الطاف فاطمہ اردو ادب کی نامور ادیب ہیں۔ الطاف فاطمہ کی لازوال تحریریں یقیناً اس قابل ہیں کہ اردو زبان انہیں فخر سے دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ ان کا تخیل بھرپور، نثر مسحور کن، کردار نگاری جاندار
منظر کشی اور جذبات نگاری طلسماتی حد تک دلاویز ہیں، اسی لیے ان کی تحریریں پڑھنے والوں کو اپنی گرفت میں لیے رکھتی ہیں۔ یہ افسانہ کنڈکٹر آزادی اور آزادی سے پہلے لوگوں کے جذبوں اور خیالات پر ایک منفرد تحریر ہے۔ ان کی اکثر تحریریں تقسیم ہند سے قبل اور اس کے بعد پیدا ہونے والے واقعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ افسانہ بھی وطن کی محبت کی ایک لازوال داستان ہے۔ تحریک پاکستان اور اس سے جڑے ہوئے واقعات کو اجزاء کی صورت میں دھیرے دھیرے آگے بڑھایا گیا ہے۔ الطاف فاطمہ نے لالو کو عجیب ہونک شکل و صورت کے ساتھ پیش کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جذبات اور احساسات عقل و خرد سے ماورا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بظاہر اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے اپنے برتری کے احساس کے ساتھ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے وہ ہمارے سامنے ہمارے ہیرو بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لالو کا کردار بھی ایسا ہی ہے۔ مصنفہ اپنی باقی ساتھیوں سمیت اپنی برتری جتانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتی، مگر لالو جواب میں کچھ نہ کہتا بلکہ محض گھورنے پر اکتفا کرتا، گویا مصنفہ اور دیگر لوگوں کے رویوں کا برا ضرور مناتا لیکن زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا، اور وہ جو اسے کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ ایک طرف تو پڑھائی میں کمزور تھا اور پھر اس کی زبان میں تتلاہٹ بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت مضحک خیز بن گئی تھی، لیکن ان لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے اندر ایک بہت بڑے راز کی تلاش میں ہے، اور یہ وہ راز ہے جو خود اس کی شخصیت کو جانچنے اور پہچاننے میں مدد دے گا۔ حقیقت میں الطاف فاطمہ نے لالو کے کردار کو پیش کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ آج جو ہم سونے کا نوالا کھا رہے ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں، تو اس کے پیچھے جہاں قائد اعظم اور علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں کی قربانیاں شامل ہیں، وہاں نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے لالو جیسے لوگوں کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں، جن کی خاموش محبت اور محنت اس ملک کی تعمیر میں شامل ہے، اور تب جا کر پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ حرف آخر کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنڈکٹر الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا کرداری افسانہ ہے، جس میں ایک کند ذہن لڑکے کی کہانی بیان کی گئی ہے جو پڑھائی سے بیزار تھا، لیکن آخر کار وہ تحریک پاکستان کی صورت میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے اور پاکستان کا قیام اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ مصنفہ نے دراصل اس کے غیر متزلزل عزم کی کہانی بیان کی ہے، جس میں وطن سے محبت اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کا عنصر شامل ہے۔